السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، سردیوں کی آمد ہے، تقریباً سردی پنجاب میں بھی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ہر سال کی طرح گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس سال تو پوری دنیا میں یہ شارٹیج ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گیس کی قلت یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی اس کے حوالے سے کام تو ہو رہا ہے، LNG کے حوالے سے بھی ایک نئی پائپ لائن بچھنی تھی، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ایک پائپ لائن آلریڈی موجود ہے، یہ گیس کی جو قلت ہے اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ یہ پائپ لائن جلد از جلد بچ جائے، تاکہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں جو دن بدن کم ہو رہے ہیں، اور اس سلسلے میں بار بار ہمیں ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں اوگرا اور دیگر وہ آگاہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے جو اپنے ریسورسز ہیں وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم اپنے دیگر ریسورسز کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو ہم سردیوں میں ہر سال اسی طرح ہمیں گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اس سال سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ SNGPL کہلاتی ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر علی جاوید حمدانی صاحب۔ علی جاوید حمدانی صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے، ہر سال ہمیں سردیوں میں اب گیس کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سال کی کیا اسٹریٹجی ہے SNGPL کی کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو اور جو ہماری انڈسٹری ہے اس کا پہیہ بھی چلتا رہے؟ تھینک یو ایاز صاحب، آپ کا انٹرو جو ہے اس نے بہت کچھ سم اپ کر دیا۔ دنیا میں بھی ایک گیس کرائسس ہے اور ہم بھی اس دنیا کے پارٹ ہیں اور بہت بڑا ملک ہیں، دنیا کی چھٹی بڑی پاپولیشن ہے، تو ہمارے بھی چیلنجز دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہیں۔ گیس جو ہے، گیس مالیکیول جو ہے وہ ایک بڑی نایاب چیز ہے، بڑی پاورفل چیز ہے، اس سے انڈسٹری بھی چلتی ہے، دنیا بھی چلتی ہے۔ ہمارے ملک میں اللہ نے یہ ہمیں نعمت بہت دیر تک دی تھی، جو جیسے آپ نے کہا ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو جو نیچرل گیس ریسورس ہے جسے ہم سوئی گیس کہتے ہیں اپنی، وہ تو بہت فاسٹ ڈپلیشن پہ ہے۔ اب اس وقت 850 یا 860 ہے یا 900 تک ہوگی، اور آج سے 15-20 سال پہلے وہ 2000 تک تھی۔ اس ملک کی بھی ریکوائرمنٹ چلتی تھی، ڈومیسٹک بھی چلتی تھی، انڈسٹری بھی چلتی تھی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ہم RLNG لا رہے ہیں۔ اس کا ریشو جو ہے اس وقت زیادہ ہو گیا، وہ 55 سے 60% تک RLNG آتی ہے، جو بہت مہنگی ہے، اور ہماری اپنی جو ہے 40 سے 45% ہے، جس کو ہم نیچرل گیس کہتے ہیں۔ تو آپ کا سوال کہ اس قلت کو کیسے، اس چیلنج کو میٹ کیا جائے، دیکھیں اب جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے ہمیں، اور اس وقت لوگوں کو اس ونٹر کے لیے کیا کہتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے ہم کچھ سیکٹرز کو کٹ آف کریں گے، جس میں سب سے پہلے CNG ہے، اس کو ہم we'll have to curtail that کہ لوگوں کے لیے بنا سکیں۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، ہم کچھ اور میکانزم نکالیں گے جس سے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے الیکٹریسٹی کا انیشیٹو ہے، چیپر الیکٹریسٹی ہے، لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ گیزر جو ہے وہ بہت گیس یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے SNGPL نے بڑا اگریسو اسٹریٹجی ایک بیفل کی نکالی ہے، ایک ٹائمر ڈیوائس کی نکالی ہے جو آپ کے فون کے ساتھ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اگر 2-4 چیزیں ہم کریں تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ حمدانی صاحب، ایک چیز ہمیں روزمرہ گھروں میں نظر آتی ہے کہ گیس چونکہ کافی چیپ ہمیں بل اتنا نہیں آتا جتنا بجلی کا آتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو AC اپنا آن کر کے جاتے نہیں دیکھا کہ اگر میں کمرے سے جا رہا ہوں تو AC کھلا چھوڑ دوں، AC بند کر دیں گے آپ، لیکن گیس کے چولہے گھروں میں جلتے رہتے ہیں کہ دوبارہ جلانے کی زحمت نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم لوگوں کو اب تک کیوں ایجوکیٹ نہیں کر سکے؟ دیکھیں یہ تو جی ایک ایوالونگ پروسیس ہے، جیسے میں نے کہا کہ ساری دنیا کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ملکوں میں، بڑے سے بڑے شہروں میں، موسٹ ایڈوانس سٹیز میں، آپ دبئی کا نام لے لیں، آپ ابوظہبی لے لیں، ہمارے بہت سارے لوگ سعودی عربیہ میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں پائپڈ گیس گھر میں نہیں آتی، بالکل، اور وہاں سلنڈر ہی آتا ہے،
سب سلنڈر لاتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, لگاتے ہیں, مگر اس میں ایک دماغ میں چیز ہوتی ہے پانی کی طرح کہ یہ سلنڈر خالی ہونا ہے. بالکل. تو پھر ہر ایک کوئی اونرشپ بھی لیتا ہے, چاہے جتنا بڑا ہو, چاہے جتنے بڑے سلنڈر ہوں, اس کو لانا لے جانا. تو ہمیں آئی تھنک تھوڑی سی اس میں اویئرنیس کیمپین بھی کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو سمجھانا بھی ہے. اور یہ RLNG جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بہت مہنگی گیس ہے. اس وقت میرے حساب سے کوئی 3,000 روپے کی ہے, گرمیوں میں 1,500 یا 1,000 روپے تک کی ہو جاتی ہے, جبکہ ہماری نیچرل گیس جو ہے وہ کافی سستی ہے. تو لوگوں کو شاید فیل نہیں ہوتا, مگر چونکہ یہ گیس کم ہو رہی ہے, اس کو آئی تھنک ایک بہت SNGPL کی میڈیا ٹیم, SNGPL کی کسٹمر سروسز, SNGPL کی ڈیجیٹائزیشن ٹیم, SNGPL کی جتنی ٹیمز ہیں وہ اس چیز پہ بہت ایمفسس دے رہی ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. اور ہمیں آپ کے تھرو, آپ جیسے اسمارٹ کیا کہتے ہیں ایجوکیٹڈ میڈیا کے لوگ جو ہیں, آپ کا ہم سے بہت زیادہ سفیر ہے آف انفلوئنس. ہمیں آپ سے بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز اویئرنیس کریں, کیونکہ یہ مولیکیول کو ہمیں سم ہاؤ بچانا ہے. کیونکہ اگر یہ انڈسٹری میں یوز ہوگا تو اس میں نوکریاں بھی بنیں گی, اس میں روزگار بھی بنے گا, اس میں جنریشن بھی ہوگی, اس میں گروتھ بھی ہوگی, جیسے ساری دنیا کرتی ہے. اٹس اے پروون میکنزم. تو ہمارے آس پاس نیبرز جو ہیں وہ بھی اس گیس کو بڑا کیا کہتے ہیں بچا کے رکھتے ہیں. اور ہم بھی ایک بڑی پراؤڈ نیشن ہے اور پراؤڈ لوگ ہیں, اور ہمیں بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں آگے. تو اس گیس کو کنٹین کرنا فار صحیح یوزیج کے لیے, دیٹ از دا وے فارورڈ. ہمدانی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ گیس پریشر کم ہونے کی صورت میں SNGPL ان شکایات کا ازالہ کیسے کرے گی, خصوصاً جو ٹیل اینڈرز ہیں جہاں پر گیس پہنچتے کم ہو جاتی ہے. ایسی شکایات کے لیے بھی کوئی ایسا کوئی ڈیسک بنایا گیا ہے جہاں پہ اگر کسٹمر انفارم کرے تو ان شکایات کا ازالہ کیا جا سکے؟ اچھا سوال ہے سر. SNGPL کا نیٹ ورک جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہے, اور SNGPL کے 16 بڑے ریجنز ہیں. آپ مردان سے لے کے پشاور, نیچے اسلام آباد, پنڈی, گجرات, گوجرانوالا, سیالکوٹ, لاہور, ملتان, آگے بہالپور, آگے تک چلتے فیصل آباد. تو ریجنل ٹیمز اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں. اور چونکہ اگر میں KPK کی بات کروں تو وہاں تو بہت سردی ہوتی ہے, اور اگر گیس نہیں پہنچتی تو ایک انسان کے لیے یا ایک ہیومن کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہماری بڑی افیکٹو ریجنل پلاننگ ہے. اس میں ہمارے جو ایگزیکٹوز ہیں, SGMs ہیں, GMs ہیں, RMs ہیں, اس میں فلی انوالوڈ ہیں. ایک تو نمبر 1199 ہے, ایک ہمارے اور بھی ہم نے ونٹر سیلز بنا دیے ہیں جہاں لوگ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں ٹو look into the problem and solve it. But as I said, نیٹورک بہت بڑا ہے, نیٹورک بہت پرانا بھی ہے, چھید بھی ہوئے ہیں نیٹورک میں, کچھ نیچرل لیکنگ ہوتی ہے, کچھ انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے لفظ, یہ جو کمپریسرز لگا لیتے ہیں لوگ. جی میں وہی سوال کرنے لگا تھا آپ سے. وہ ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر 100 mm CFD آنی ہے اور کوئی کمپریسر لگا کے زیادہ لگا لیتا ہے تو وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کا بھی وی وڈ لائک کہ لوگ اس چیز کے اویئر ہوں کہ اگر پتہ لگے ایسی چیز کا تو بہت پریشرز امپروو ہو سکتے ہیں. اگر سب کو 5-5 ملنی ہے اور کوئی 15 اٹھا رہا ہے تو 2 گھروں کا حق مار رہے ہیں. اگر وہ اپنے میونسپل یا اپنے جہاں بھی رہتے ہیں ہمیں شکایت کر کے بتا دیں کہ ہمیں ساتھ والے گھر میں زیادہ آ رہی ہے اور یہاں کم آ رہی ہے,
ہم اس چیز کو بہت جلدی ریزالو کر سکتے ہیں. ہمدانی صاحب ایک کمپریسر کی بھی آپ نے خود ہی ذکر کیا, ایک تو یہ آپ دوسروں کا حق مارتے ہیں, ایک دوسرا یہ آپ کی اپنی لائف کے لیے بھی بڑا خطرناک یہ عمل ہے, یہ کمپریسر پھٹ بھی سکتا ہے اور اس کا جو دھماکہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے. اور ہم نے گھروں میں دیکھا بھی ہے جہاں پہ خدا نخواستہ یہ حادثے ہوئے ہیں اور لوگ اس میں کئی ایکسپائر بھی ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آپ نہیں سمجھتے کہ جب تک ہم کوئی سخت قانون سازی نہیں کریں گے, جرمانے, یعنی کہ اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی وہ سفارش منت سماجت کر کے وہ ری کنیکٹ تو ہو جاتا ہے. ایسی یعنی کہ سزا, جیسے کہ اب آپ دیکھیں ہائی کورٹ نے پیچھے ایکشن لیا کہ جی جو ون وے کرے گا اس کا 2000 روپے آپ فائن کریں, اس کے بعد آپ یقین کریں ون وے کم ہو گیا ہے لوگ. تو یہ اٹ مینس کہ اگر سخت لاز یا اگر زیادہ جرمانہ امپوز ہوگا تو دیگر لوگوں کا حق بھی نہیں مارا جائے گا اور ان کی خود بھی آپ جان بچانے میں مدد کریں گے. دیکھیں ہم نیم اینڈ شیم میں بلیو کرتے ہیں, جو پکڑا جائے اس کو نیم اینڈ شیم کریں, جرمانے کریں. آپ نے جیسے کہا ہے کہ اگر ون وے کریں گے تو 2000 کا فائن ہوگا, ہم ان کے بل کاٹ لیتے ہیں, ہم ان کے میٹر اتار لیتے ہیں, بٹ ہم ایک یوٹیلیٹی کمپنی, ہم ایک لمٹ تک ہی جا سکتے ہیں, ہم قانون تو ہاتھ میں نہیں رہ سکتے. ابھی اس میں اگین آئی ووڈ ریکویسٹ این اویئرنیس کیمپین فرام دا میڈیا ود آر سپورٹ کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. ہم تو کرتے ہیں, سختی بھی کرتے ہیں, میٹرز بھی اتارتے ہیں, ان کو گیس نہیں دیتے, ان کو 3 مہینے تک کنیکشن نہیں ہونے دیتے, مگر اگر اس سے زیادہ بھی سختی ہو جائے تو پوری کیا کہتے ہیں کمیونٹی کا اس میں بینیفٹ ہے, ان کا خود بھی اس میں بینیفٹ ہے. اب جو بیچارہ, میں بیچارہ تو نہیں کہوں گا, جو یہ کر رہا ہے اس کو بھی اگر تھوڑی سی اویئرنیس ملے اور اس کو سکھایا جائے کہ کسی کا حق مارنا از ناٹ دا رائٹ تھنگ. تو پلان تو ہے, کچھ چیزیں ایکسیکیوٹ بھی کرتے ہیں ہم اور سختی بہت کرتے ہیں, پر پھر بھی کوئی لوگ نکل جاتے ہیں, ان کے ساتھ اور سختی کرنی چاہیے. ہمدانی صاحب یہ بتائیے گا کہ رواں سال کتنے گیس کے کنیکشنز اب تک لگائے جا چکے ہیں اور فردر بھی کیا پلان ہے, کیونکہ کافی درخواستیں التوا کا شکار ہیں. دیکھیں سر, اس میں کنیکشنز ایز آئی سیڈ, پہلے ہم نے LPG سلنڈر کی بات کی, کنیکشنز تو ہم 3 سے 3.5 لاکھ لگوائے ہیں, ہم نے لگے ہیں پچھلے سال, اور وہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ہمدانی صاحب, بریک کے بعد ایک بڑا اہم سوال کہ اس بار گیس کی تقسیم کیسے ہوگی, گھریلو صارفین اور انڈسٹری صارفین, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں MD SNGPL ہمدانی صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ گیس کی تقسیم, یہ پورا ونٹر سیزن یعنی کہ جو اب دسمبر اور جنوری 2 بڑے سخت مہینے, پنجاب کے حساب سے بھی یہی 2 سخت ہے, فروری میں پھر موسم تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے, کہ گھریلو صارفین اور انڈسٹری اور کمرشل آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ہمارے پاکستان کے ملک میں سیزنز تو 4 ہیں, بٹ دا سویئر جو سردی کا سیزن ہے وہ نومبر سے لے کے فروری تک ہوتا ہے, اور دسمبر جنوری جسے ہم کہتے ہیں بہت ٹھنڈا سیزن ہوتا ہے. تو اس میں جو گورنمنٹ کا میرٹ آرڈر ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس کو ہم کرتے ہیں, تو جو گھریلو صارفین ہے جس کو ڈومیسٹک کہتے ہیں, دیٹ از میرٹ نمبر 1. ویری کلوز ٹو اٹ از کیا کہتے ہیں انڈسٹری, جس میں آپ کی ٹیکسٹائل آ جاتی ہے, 0 ریٹڈ آ جاتی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ایکسپورٹس اور ہمارے بزنسز افیکٹ ہوں, تو اس کو بھی ہم گیس انشاءاللہ اس باری فراہم کریں گے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کیونکہ نیچرل گیس کم ہے, RLNG پھر ہمیں گھریلو صارفین کو ڈائیورٹ کرنی پڑتی ہے, وہ بہت مہنگی گیس, بہت سستی ہوتی ہے, اور چونکہ یہ گیس RLNG اتنی کیا کہتے ہیں ایکسپینسو گیس ہے, اس کی آرڈرنگ جو ہے اس سے بھی ہمارے کیا کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو ہم گھریلو صارفی نمبر 1 ہیں, انڈسٹری کو ہم 0 ریٹڈ کو نمبر 2, فرٹیلائزر بھی انشاءاللہ چلائیں گے, اور جیسے جیسے لوور میرٹ آرڈر ہیں ان کو شاید موسٹ پرابلی ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا جیسے سردی بڑھے گی. ابھی آج تک تو سب ٹھیک ہے, ابھی تک تو ٹھیک ہے, تو آج 7 یا 8
दिसंबर में हम बैठे हुए हैं, तो हालात इस वक्त तो अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल है। अभी आपने RLNG का जिक्र किया, इस बार इसकी आपको सप्लाई कितनी की जाएगी और इसकी कंजम्पशन कितनी होगी, कुछ अंदाज़ा है इस साल के बारे में? आपको कुछ आदाद शुमार फराहम किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से? देखें जी, हम तो अपनी डिमांड दे देते हैं। हमारा एक SNGPL ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो हम तो अपनी एनुअल डिमांड दे देते हैं, और फिर चूँकि हमें जो गैस मिलती है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने तो पूरी ही रिक्वायरमेंट दी हुई है। अब मार्केट प्राइस देख के और डिमांड देख के और स्पॉट कार्गोज़ को देख के जिस तरह से ख़रीदी जाएगी वो अब पता लगेगा। मुझे लगता है थोड़ी सी कम होगी इस बार। अच्छा सर, इसमें आपने एक सेल भी बनाया जो गैस चोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है। इसमें अगर आपके कुछ मुलाजमीन मुलव्वस पाए जाए तो उनके ख़िलाफ़ क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? सर, इसमें देखें, चोरी, नॉन कंप्लायंस, अनएथिकल बिहेवियर, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी इसके लिए। हम बहुत सख्ती करते हैं, हम बहुत उनके ऊपर इंक्वायरीज भी करते हैं, उनको क्या कहते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। तो इसमें तो मेरी तरफ से तो कोई रियायत नहीं है, और मुझे अपनी मैनेजमेंट की तरफ से भी फुल सपोर्ट है कि इन चीज़ों को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अगर इंसिडेंट्स होते हैं जो होते हैं, उससे आई कैन अश्योर यू हम बहुत सख्ती से उसका क्या कहते हैं उसका एक्शन लेते हैं। हमदानी साहब, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंपैरेटिवली KPK से बेहतर है, और यहाँ पर गैस चोरी का लेवल भी अगर आप आबादी के तनासब से देखें तो वो नहीं है जो KPK में है। तो क्या आप बताएंगे कि वहाँ पर खुसूसन क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? और ये सिर्फ गैस चोरी की बात नहीं मैं कर रहा, बिजली चोरी में भी जो लाइन लॉसेस हैं वो KPK में पंजाब की निस्बत ज़्यादा है। सर, हमें विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट KPK के मैं शुक्रिया उनके चीफ मिनिस्टर का भी करना चाहूँगा, KPK गवर्नमेंट का भी करना चाहूँगा। वो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, और हमने बहुत हद तक ट्रांसमिशन लेवल पर जो चोरी है उसको कंट्रोल कर लिया है। इसमें क्या कहते हैं, I'd like to thank द पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो, एंड क्योंकि वो भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये एक मुल्क का ज़ख़ीरा है, एक मुल्क का एसेट है जिसको हम सब ने बचाना है, और जितना हम बचा सकते हैं उतना हमारा ही फ़ायदा है। तो हमें तो बहुत सक्सेस हुई है 2021 में KPK में, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ, मिनिस्ट्री की हेल्प के साथ, फोर्सेस की हेल्प के साथ, एंड I'd like to thank दी SNGPL टीम जो फ्रंट पे वहाँ काम कर रही है। उन्होंने भी बहुत क्या कहते हैं काम किया है। तो अभी तो हम क्या कहते हैं बहुत अच्छी सिचुएशन में। सर, RLNG जो आप कह रहे हैं कि इनकी प्राइसेस हम देख रहे हैं कि जैसे ही सीज़न आता है, सर्दी शुरू होती है, पूरी दुनिया में बढ़ जाती है, और फिर हमें भी उसी हिसाब से उसको ख़रीदना पड़ता है। तापी गैस मंसूबा अगरचे ये आपसे मुतल्लका नहीं है, लेकिन यकीनन आप मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ से हमें उम्मीद थी कि कुछ थोड़ी सस्ती गैस हमें ये जो हम कार्गो ख़रीदते हैं इसकी निस्बत थोड़ी सस्ती गैस मिलेगी। उसके बारे में बताएं, पूरी कौम जानना चाहती है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। देखिए सर, दुनिया का अगेन हम भी दुनिया का पार्ट हैं, छठी बड़ी पॉपुलेशन है, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है वो हमारी भी होनी चाहिए। तो गैस नेटवर्क्स जो हैं दुनिया में, चाहे आप मिडल ईस्ट में देख लें, कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, रशिया में देख लें, यूरोप में देख लें, गैस नेटवर्क्स मूव फ्रॉम जोग्राफी टू जोग्राफी, मतलब मुल्क से मुल्क चलते हैं। रशिया अपनी इतनी बड़ी पाइपलाइन सारे यूरोप को देता है। आजकल ख़बरों में आप देख ही रहे हैं, यूक्रेन से गुजर रही है, जर्मनी जा रही है, ट्रांस कनाडा चलती है, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में जाती है, कतर में जाती है, नीचे जाती है, दुबई में भी गैस कहीं से तो आती है। तो ऐसे नेटवर्क्स जो हैं ये बड़े इनकरेजिंग हैं और हमें करने चाहिए, मगर SNGPL का ये मेरे सफ़ेयर में नहीं है। मैं सुनता रहता हूँ, मैं इनकरेज भी होता हूँ, अल्लाह करे ये हों और हों, आगे तापी है और भी हैं। हमें तो बहुत फ़ायदा है उसके अंदर, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट फ्लो मिलता है आपको, और क्या कहते हैं आपको डिपेंडेंस कम होती है, बट आई मीन द सेंस के
स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा पाइप पड़ा होता है, तो बहुत बेहतरी होती है इसमें। सर, नई हाउसिंग स्कीम्स के बारे में फैसला हुआ था कि उनको RLNG के ही कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो मौजूदा सिस्टम में भी आपने खुद ही बताया कि 40-45%। नहीं, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है, और मेरी टीम बिज़नेस डेवलपमेंट की और ऑपरेशंस की, हम बड़ी जल्दी इस पे आपको खुशखबरी देंगे। हम RLNG पे जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम से हमने प्रोसेस शुरू कर दिए, और इंशाल्लाह एक पॉलिसी के तहत ये सब चीज़ें खोल दी जाएंगी, और RLNG बेस्ड हाउसिंग स्कीम्स विल बी इनिशिएटेड, ये हम करेंगे। सर, खसारा जो हमें SNGPL को फेस करना पड़ रहा था कि अब हमारे पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज भी कम रह गए हैं, उस पर भी कॉस्ट मेरा ख्याल है ज़्यादा आ रही है, और जो हम RLNG सिस्टम में इंडक्ट करते हैं, इसके अलावा लाइन लॉसेस के भी उसमें शामिल हैं, इसमें कमी के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? सर, ये एक खुशखबरी तो ये है कि जो लाइन लॉसेस, जिसको हम अनअकाउंटेड फॉर गैस UFG कहते हैं, SNGPL की टीम मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ द बोर्ड, हमने इसको डबल डिजिट से पिछले साल में अब सिंगल डिजिट पे आ गए हमने इसको। और जब हम सिंगल डिजिट पे आते हैं तो कंपनी का बहुत फ़ायदा होता है। इसका मतलब कि कंपनी का स्ट्रक्चर भी चल रहा है, कंपनी के लोग भी काम कर रहे हैं, थेफ्ट भी कम हो रही है, लीकेज भी कम हो रही है। हम इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं, और ये तो SNGPL तो इस वक्त एज आई स्पीक हम सिंगल डिजिट में हैं, और इसमें हम और बेहतरी लाएंगे। जहाँ तक खसारा है जी, अगेन इट इज़ हम सब की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अब घरेलू सार्फिन जो हैं उनको तो हमें गैस देनी है, तो अगर हमारी नेचुरल गैस कम होती है तो उसको हम डाइवर्ट करते हैं, और वो बहुत बड़ा खसारा है। इतनी महंगी गैस इतने सस्ते रेट पे बेचना, तो वो मुल्क सब्सिडाइज़ करता है, और वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट RLNG की डाइवर्जन जो है मेरे हिसाब से 100 से 200 बिलियन हो चुकी है। दैट्स अ बिग नंबर। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है अंदानी साहब, ब्रेक के बाद फिर आपके पास हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अंदानी साहब से जानेंगे कि हम अपना गैस बिल कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि लोग हमें शिकायत कर रहे हैं कि गैस का बिल अब ज़्यादा आता है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं MD SNGPL हमदानी साहब। लोग अब शिकायत करते हैं क्योंकि स्लाइटली रेट्स में इजाफा हुआ था, जो कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में होना था लेकिन नहीं किया गया, और मौजूदा दौरे हुकूमत में इजाफा होने से अब गैस बिल ज़्यादा आ रहे हैं। लोग अपने गैस बिल कैसे कम कर सकते हैं? गैस की यूजेज जो है, आई थिंक गवर्नमेंट बड़ा एग्रेसिव एक स्टैंस ले रही है कि गैस टू पावर जिसे कहते हैं, कि गैस से आप एनर्जी या पावर यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास पावर कैपेसिटी बहुत है। उसमें वो आपको टैरिफ में भी कमी दे रहे हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि ये गैस मॉलिक्यूल को हम इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करें, और उससे हम अपनी ग्रोथ करें। मगर 2-3 चीज़ें जो हमें करनी हैं, और जो करनी सबको करनी चाहिए। एक तो जनरली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यूरोप की तरह हमारे इतने ठंडे मुल्क तो नहीं हैं, थोड़े गर्म कपड़े अगर हम अपने आप को कवर्ड रखें। दूसरा, स्पेस हीटिंग को अगर हम इलेक्ट्रिक पे ले जाएं, उससे बहुत फ़ायदा है। तीसरा, SNGPL के जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें हम बैफल्स भी ला रहे हैं, सेंसर्स भी ला रहे हैं, क्योंकि गीज़र जो है मेरे हिसाब से वो बहुत गैस यूज़ करता है। तो अगर उसको हम कंटेन कर सकें हमारे बैफल्स के साथ, जो प्रूवन है और कंपनी देती भी है, और इसको हम इनकरेज भी कर रहे हैं, तो उससे बहुत, और हर घर थोड़ा सा भी सेविंग करे तो कंट्री वाइड हमें बहुत फ़ायदा होता है इसका। तो ये 2-3 स्टेप्स हैं। बाकी जैसे आपने कहा है, अगर गैस स्टोव नहीं चल रहा तो प्लीज़ बंद करके चले जाएं, उसको जलाते नहीं रहें, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल जो बर्न होता है, इतनी बड़ी आबादी में अगर सारे ये करेंगे तो वो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड बन जाता है।
رانی صاحب اس میں آج کل جو چھوٹے سمارٹ گیس گیزر نکلے ہوئے ہیں کیا وہ بھی کچھ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم بڑا گیزر لے کر جس کا یعنی کہ اس میں کافی زیادہ پانی ہوتا ہے اور اس کو گرم کرنا اور یہ وہ چھوٹا انسٹنٹ کہ جب آپ کو ضرورت ہو آپ چلا لیں اور اس کے بعد بند کریں تو وہ بند ہو جاتا ہے؟ سر جیسے آپ نے کہا ہے کہ تھوڑا انوویٹو ہونا پڑے گا. چھوٹا گیزر جس میں آپ ایک شاور لے سکیں, وہ تو پانی بھی جلدی گرم ہو جاتا ہے, گیس بھی کم یوز ہوگی, تو وہ تو جتنا آپ کریٹو ہو سکتے ہیں اتنا بہتر ہے. کیونکہ یہ جو بڑے بڑے گیزرز ہیں جس میں پتہ نہیں کتنے 100 لیٹر ہوتا ہے, اس کو ہیٹنگ ٹائم, اس میں گیس کنزمپشن, اس کی انرجی ڈسپیشن, اس کی انرجی ایبزارپشن, وہ ساری بہت انرجی لے لیتی ہے. اس میں ہمارے کمپنی کے تو سولر بیسڈ بھی گیزرز ہیں, ہم تو انکریج کرتے ہیں آپ وہ بھی یوز کریں. SNGPL خود یہ جی ہمارے کچھ پارٹنرشپس ہیں ایسی جو ہم کیا کہتے ہیں ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ کریں. اور اس پہ کوئی سبسڈی بھی ہوتی ہے, یعنی وہ کوئی سستا ہے جو لوگ انکریج ہو؟ سولر ہے, سولر پاور ہے, وہ گرم کر دیتا ہے. اس میں نیچرلی آپ اگر گرمیوں میں دیکھیں تو چاہے آپ کو گیزر کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کی ٹینکی اتنی گرم ہوتی ہے کہ ویسے ہی گرم پانی آ رہا ہوتا ہے. تو یہ وہی کانسیپٹ ہے, اسے کہتے ہیں کنویکشن کانسیپٹ ہے, جس سے ریڈیشن اور کنویکشن سے سولر ہیٹ لے کے وہ پانی کو گرم کر دیتا ہے. اور میں تو اس چیز کو انکریج کرتا ہوں. مگر ہم ایز SNGPL, میری اگین میڈیا ٹیم, میری بزنس ٹیم, میری آپریشنز, ہم بہت ایگریسولی ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں اس ونٹر میں بھی, اگلے ونٹر میں بھی, کہ ذرا گیس کی کنزرویشن کریں. یہ بہت کیا کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہے. اور آف کورس بل تو آئیں گے جی, گیس کم ہے تو اب اگر آپ ایک چولہے سے زیادہ جلائیں گے اور یہ وہ تو یہ گیس تو مہنگی ہوتی جائے گی. اچھا حمدانی صاحب, اس میں ایک چیز اور, پائپ لائنز کو آپ چینج کر رہے ہیں KPK میں, پنجاب میں بھی ایسا کوئی پلان ہے کہ ان کو چینج کیا جائے تاکہ وہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں لیکیج ہوتی ہے کیونکہ بوسیدہ ہو چکی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہول اور وہ لیکیج, تاکہ اس کو بھی بچایا جا سکے اور جو ہمارے لائن لاسز ہیں وہ کم ہو سکے؟ بالکل جی, یہ ایک بہت میچور کمپنی ہے دونوں, سوئی ناردرن, سوئی سدرن. پائپ لائن نیٹ ورک 1960 سے گیس آ رہی ہے, 70 میں بھی پائپ لائن ڈلی, 80 میں بھی ڈلی, 90 میں بھی ڈلی, اور یہ نیٹ ورک ہم ڈالتے رہتے ہیں. اب لائک اینی ایسٹ وہ پرانا بھی ہوتا ہے, اس میں کروژن بھی ہوتی ہے اس میں, اور نئی سوسائٹیز بھی بنتی ہیں, نئی سڑکیں بن جاتی ہیں, وہ پائپ جو ہے وہ دبتا جاتا ہے, اور جتنا ڈیپ چلا جاتا ہے اتنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کا ایک بڑا کمپریہنسو پلان ہے, اس پہ ہم اربوں روپیہ خرچتے ہیں ہر سال دونوں KPK اور پنجاب میں, اس کی ریہیبلیٹیشن میں, اس کی آگمنٹیشن میں. اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ خوشخبری یہ ہے, اور ہم اپنی ٹیم سے بہت خوش ہیں اس چیز میں کہ ہمارا UFG جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ ہے اسی ریہیبلیٹیشن کی وجہ سے. اور ہم یہ کرتے رہیں گے کیونکہ اگر پائپ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اتنی مہنگی گیس تو لیک ہو جائے گی. آخر میں حمدانی صاحب, کچھ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں, تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی؟ جی یہاں میں پاکستانی, پاکستان میں پیدا ہوا, لاہور شہر میں بڑا ہوا. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے انجینئرنگ کی, تھوڑی دیر گورنمنٹ کالج میں بھی رہا جہاں میں BS کر رہا تھا. پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میری لاہور میں HSN کالج میں ہوئی. تو آئی ایم اے پاکستانی, آئی لو پاکستان. اور یہ انجینئرنگ ہی پیشن تھا شروع سے کہ انجینئرنگ کی ہی طرف جانا ہے؟ بس کیا کہتے ہیں, والد صاحب ڈاکٹر ان انجینئرنگ تھے فرانس سے, تو گھر میں ایک انفلوئنس تو تھا انجینئر بننے کا, ریاضی پڑھنے کا. تو کیا کہتے ہیں بس اس طرح سے بس چل پڑے. اور جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو تھوڑے ہی شعبے تھے, یا انجینئر بن جاؤ یا ڈاکٹر بن جاؤ, یا اور تو کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا. انجینئرنگ کر لی تو اچھا ڈیسیجن تھا, دنیا میں کام کیا, خدمت کی, اب کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی بھی خدمت کریں. حمدانی صاحب, بچوں کے اوپر تو اب امپوز آپ نہیں کر سکتے, جو ہماری جنریشن نے سفر کیا آگے, ہمیں تو والدین امپوز کر دیتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. بچے تو نہیں اب سنتے,
وہ تو اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سر, ہم بھی جب بڑے ہو رہے تھے, ماں باپ پڑھے لکھے تھے, ہم بھی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ایک گھر میں کلچر دیتے ہیں, ایک گھر میں ویلیو سسٹم دیتے ہیں. تو بچہ جس انوائرمنٹ میں بڑا ہوتا ہے پھر وہ ایونچولی کیا کہتے ہیں اسی انوائرمنٹ کو اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے. تو آج کل تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچوں کا, اگر مجھے میوزک کا شوق تھا یا پیانو بجانے کا شوق تھا تو ڈر لگتا تھا. آج کل وہ کہتے ہیں ہم نے پیانو بجانا ہے, گٹار بجانا ہے, میں تو انکریج کرتا ہوں, وائی ناٹ. کسی نے جا کے راک کلائمبنگ کرنی ہے تو کریں. تو وہ آئی تھنک اس نئی جنریشن میں یہ ہے کہ اویئرنیس زیادہ ہے اور پتہ زیادہ لگتا ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ جو آپ کی صلاحیت ہو, بہت سارے میرے دوست ہیں جن کے بچے شیفس بن رہے ہیں, اس زمانے میں باورچی کہتے تھے, آج شیف ہے. پیشن ہے نہیں لیکن بہت اچھا ہے, اچھا اور کام ہے, بہت نوبل ہے. اور وائی ناٹ. تو کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے, کوئی شیف بننا چاہتا ہے, کوئی میوزیشین بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. آئی تھنک بچوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ سارا اسٹرکچر ہی ہمارا دنیا کا اتنا اویئر ہو گیا آج کل. کوئی بات آپ کے بارے میں, آپ نے میرے بارے گوگل کریں, نام لکھیں, سب کچھ باہر آ جاتا ہے. سب کچھ بات ہے. تو یہ تو آئی تھنک وی شوڈ بی ہیپی ود آل دس. عمرانی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جب ایک سرکاری عہدے پہ فائز ہوتے ہیں تو اس کی ٹینشن وہ کہیں نہ کہیں جا کے گھر پہ بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. میرے کچھ پولیس آفیسر دوست ہیں, ان کے بچوں کو کچھ پرابلم سے گزرنا پڑا کہ جو پاپا ہیں وہ آفس میں چونکہ تھوڑا سخت بیہیو کرنا پڑتا ہے, گھر میں بھی وہ تھوڑا بہت ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پرابلمس ہوتی ہیں. تو کافی ہیکٹک ٹینشن والی جاب, تو کیا گھر میں بھی اس کا کچھ اثر پڑتا ہے؟ میرا سر اس کا سمپل جواب ہے کہ اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, کرکٹ کا ہی لے لیں آپ, اف یو آر این ایکسپیرینسڈ بیٹسمین, وہ جتنی بھی ٹینشن ہو, وہ اچھا بیٹسمین جو ہے وہ کول ہی رہتا ہے کیونکہ اس نے دیکھی ہوتی ہے ٹینشن. تو میرا تو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ ایسے عہدوں پہ اگر ایکسپیرینسڈ لوگ ہوں جنہوں نے کیا ہو کام, تو وہ مینج ہو جاتا ہے. ٹینشن تو اب ملک کی گیس ہم نے چلانی ہے, یا ملک کی آپ پولیس کہہ رہے ہیں یا گورنمنٹ چلانی ہے, ٹینشن تو آتی ہے. اس کے لیے میں تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بلیو کرتا ہوں. میں ایکسرسائز کرتا ہوں, میں سپورٹس کھیلتا ہوں, میں ویکینڈ پہ گولف کھیلتا ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا فریش ایئر بھی مل جاتی ہے, چینج آف ایٹماسفیئر بھی ہو جاتا ہے. مگر گھر پہ میرا نہیں خیال اتنا نہیں ہوتا. میں اتنا ریفلیکٹ نہیں کرتا. گھر میں جا کے میں بہت ریلیکس رہتا ہوں. سب سے اچھی گیمز کون سی جس میں پیشن کے ساتھ آپ, جیسے بھی آپ نے کہا گولف کھیلتے ہیں, تو کیا گولف ہی آپ کا پیشن ہے یا اس کے علاوہ کرکٹ یا کوئی اور گیم؟ آئی مین یہاں لاہور شہر میں بڑے ہوئے, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو کرکٹ بہت تھی. HSN کالج میں کرکٹ کھیلی, اسکواش کھیلی, سوئمنگ کی, ٹینس کھیلی. لیکن پیشن کس گیم کی طرف تھا؟ اب جا کے 50 سال کے اوپر کے بعد اب تھوڑا ذرا گولف انجوائے کرتا ہوں. گولف انجوائے گولف کیونکہ بڑی چیلنجنگ گیم ہے, بڑی اسٹریٹجک گیم ہے. بال کو مارنا نہیں ہوتا, بال کو ایک پوائنٹ اے سے بی پہنچانا ہوتا ہے, اور کس طرح سے پہنچانا ہے ہر آدمی کا ڈفرینٹ ایک اس کا ہوتا ہے. اس میں پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے, بٹ ایک سوچ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے گولف میں جتنے سینئر پلیئر ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. اور ہاں میرا پیشن ہے آج کل گولف, جب ٹائم مل جاتا ہے تو ضرور کھیلتا ہوں. حمدانی صاحب کبھی ایسا کوئی لڑکپن میں, بچپن میں یا جوانی میں واقعہ جس میں والد صاحب کی طرف سے سرزنش کی گئی ہو کہ یہ نہیں کرنا آئندہ, اور اس کو پھر آپ نے آگے کہا کہ یہ واقعی آئندہ نہیں کرنا؟ لیکن یہ جو ہمارے والدین جس ایرا کے تھے, پارٹیشن کے بعد فرسٹ بیچ آف انجینئرز, انہوں نے بہت جد و جہد کی. میرے والد تو علی گڑھ میں پڑھے بھی تھے اور پھر مائیگریٹ ہوئے ڈیورنگ پارٹیشن, چھپ کے ٹرین میں بھی آئے, اسٹوری سنی. تو ان کی ایک ایکسپیکٹیشن ذرا زیادہ ہوتی تھی. آج کل ہم بڑے ریلیکسڈ ہیں, تو وہ آئی تھنک اپنی ایکسپیکٹیشنز لے آؤٹ کر دیتے تھے. ایون جب ہم سینئر بھی ہو گئے لائف میں, جنرل مینیجرز بھی بن گئے, بٹ ابا جب کمرے میں آتے تھے تو ہمیشہ کھڑا ہونا پڑتا تھا جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے تھے. تو نہیں, ایسا کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہے. ڈانٹ وانٹ پڑتی تھی نارمل, وہ ڈانٹ نہ پڑے تو فیل ہوتا تھا کہ یار کیا ہو رہا ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया नानी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे MD-SNGPL, और इनसे गुफ्तगू के दौरान एक ही बात पर हमारा फोकस रहा कि आप यकीन करें कि आज भी हमारे घरों में चूँकि गैस की कीमत बिजली की तरह नहीं बढ़ी, मैं अपने बचपन में देखता रहा कि पंखे भी लोग चलते छोड़ जाते थे क्योंकि उस वक्त बिजली की इतनी महंगी नहीं थी। लेकिन अब आप यकीन करें कि कमरे से निकलते वक्त लाइट्स भी ऑफ होती हैं, पंखे को भी बंद किया जाता है, अगर AC का यूज़ किया जा रहा है तो उसको भी बंद किया जाता है क्योंकि वो बहुत कीमती, उसका बहुत ज़्यादा बिल आता है। गैस का अल्लाह का शुक्र है खुशकिस्मती से उतना इजाफा नहीं हुआ जितना कि बिजली का हुआ है। तो उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने जो बर्नर्स हैं उनको खुला छोड़ें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार किचन में जाने का इत्तेफाक अगर हुआ, किसी घर में भी गए या अपने घर में भी, मैं तो खुद अपने घर में ये कहता हूँ कि इसको ऑफ कर दें, आप दोबारा इसको ऑन कर दें जब ज़रूरत हो। लेकिन एक हमारी ये आदत बन चुकी है किचन में कि हम उसको जलता हुआ छोड़ देते हैं। तो खुदारा इसको जलता हुआ ना छोड़ें, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में ये खुद पढ़ा था कि पाकिस्तानी जो है वो अपना सिल्वर यानी चांदी को जला रहे हैं सिर्फ अपना खाना पकाने के लिए। ये यकीन माने, ये चांदी और सोने की ही मानद ये कीमती गैस है, अल्लाह का एक इनाम था जो हमने इस्तेमाल किया, और अब ये दिन ब दिन कम हो रहा है। तो इसकी कदर कीजिए, इसको जिस तरह इसको बिल्कुल इस्तेमाल करें, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, अगर आपने शावर लेना है उसके लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जब इस्तेमाल कर लें तो फिर इसको बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अय्याज शुजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।